بلند صلوات لٹ گئی کرب و بلا میں میری دنیا اماں لٹ گئی کرب و بلا میں تیری دنیا اماں شمرنے سیب تے پیمبر کا گلا کاٹا ہے شمر خنجر سے برادر کا گلا کاٹا ہے اتنی بے رحمی سے سرور کا گلا کاٹا ہے گرم ریتی پہ تڑپتا رہا بھیا اماں لٹ گئی کرب و بلا میں تیری دنیا میری چادر کا محافظ میرا صفدر نہ رہا میری دارس نہ رہی ثانی حیدر نہ رہا میرا بھائی میرا عباس دلاور نہ رہا کھو گیا زینب مزدر کا سہارا اماں لٹ گئی کرب و بلا میں تیری دنیا اماں گودیاں لوٹی ہوئی جلتے ہوئے گھر دیکھے اور نیزوں پہ شہیدوں کے کٹے سر دیکھے تیری بیٹی نے کہیں حشر کے منظر دیکھے یاد آتی ہے تو جلتا ہے کلیجہ اماں لٹ گئی کرب و بلا میں تیری دنیا اماں محمد اور بلند صلوات محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد ہم شیر نے مقتل میں ہم شیر نے مقتل میں منظر یہ نیا دیکھا منظر یہ نیا دیکھا کٹتے ہوئے خنجر سے کٹتے ہوئے خنجر سے بھائی کا گلا دیکھا بھائی کا گلا دیکھا 18 برس پا
افسوس جسے ماں نے اس بیٹے کے سینے کو، اس بیٹے کے سینے کو برچھی سے چھدا دیکھا، برچھی سے چھدا دیکھا۔ دنیا میں یہ دو باتیں دیکھی علی اصغر نے، دنیا میں یہ دو باتیں دیکھی علی اصغر نے، ایک تشنہ لبی دیکھی، ایک تشنہ لبی دیکھی، ایک تیر قضا دیکھا، ایک تیر قضا دیکھا۔ عباس کے لاشے پہ پہنچے جو شہ والا، عباس کے لاشے پہ پہنچے جو شہ والا، مشکیزہ سکینہ کا، مشکیزہ سکینہ کا سینے سے لگا دیکھا، سینے سے لگا دیکھا۔ رک رک کے چلا خنجر مظلوم کی گردن پر، رک رک کے چلا خنجر مظلوم کی گردن پر، تھا خشک گلا اتنا، تھا خشک گلا اتنا، دو روز کے مہماں کا، دو روز کے مہماں کا۔ سر پیٹتی خیمے سے ہمشیر نکل آئی، سر پیٹتی خیمے سے ہمشیر نکل آئی، جبرن میں تہے خنجر، جبرن میں تہے خنجر، بھائی کا گلا دیکھا، بھائی کا گلا دیکھا۔ ہوش آیا تو عابد نے ایک حشر بپا دیکھا، ہوش آیا تو عابد نے ایک حشر بپا دیکھا، بیمار نے کنبے کو، بیمار نے کنبے کو رسی سے بندھا دیکھا، رسی سے بندھا دیکھا۔ ہمشیر نے مقتل میں منظر یہ نیا دیکھا، منظر یہ نیا دیکھا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر کا وقت ہے،
شبیر کی آتی ہے صدا، چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا، اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، ارے دھوپ ہے اپنی اباں آن کے ڈالو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی، لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی، خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی، تو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے، خاک جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے، اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے، وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے، آپ ایک کام کرے نہر کنارے جا کے، میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، چکیا پیس ہے گودی میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتی رہتی تھی زانوں پہ سلا کر مجھ کو، لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو، ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اور کچھ دیر کا مہمان ہو تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکی
سکینہ دیکھو جا تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں ہے گزارش میری تم سے تو ابھی اتنی مادر اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پر چادر دیکھا جائے گا نہ اب تم سے یہ خونی منظر قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اماں گرم ریتی میں گرتا ہو سنبھالو محمد محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه کہ یہ شمرنے دو ایک دو قتل ایک خنجر سے کہ یہ شمرنے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کہ یہ شمرنے غریب سہارا وہی رات رات مر جاتا غریب سہارا وہی رات رات مر جاتا بہن اٹھا کے لاتی جلاش اکبر سے بہن اٹھا کے لاتی جلاش اکبر سے ہر کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سرے حسین کو مارا کسی نے پاتھر سے سرے حسین کو مارا کسی نے پاتھر سے اسے اٹھائے بابا کی لاش سے اسے اٹھائے بابا کی
لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے ہے فقط گلا ہی نہیں شہ کا کٹارن میں فقط گلا ہی نہیں شہ کا کٹارن میں کٹے ہیں ہاتھ بھی زہرا کی گود خنجر سے آواز پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لاشا داشت میں پامال کر دیا پہچان کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا
ہے پہلی بار جو زینب کو بیردا آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کرتا رہا حزب حکیم کوشش کہاں کہاں خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان کاٹا ہے کس طرح سے ستمکار نے گلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیا لے گیا ہے لوٹ کے سب کچھ یہ عاشقیاں تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اور دیکھو بندھی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان کچھ تو جواب دو مجھے سغرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہی آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین
غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا بھول چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کا رن میں لایا جاتا تھا، حسین گیتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، حسین گیتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی طرف کے صدا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی طرف کے صدا، تماچا خولی نے بھایا تو بولے یا زہرا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چیتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے، رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، عجب طرح سے ستم گر یہ کر رہا تھا ستم،
کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ہٹایا بالوں کو خیر جیسے شمرے کے دم کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر لائن رکھے دیوازانوں ہمارے سینے پر چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا حسن رسول علی بولے خدا جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه
راجعون. عزاداران امام حسین علیہ السلام، نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کیا معرفت رکھتے تھے. وہ چنے ہوئے افراد تھے. کل کی رات کیسے بسر ہوئی ہے، وہ افراد ہیں کہ جانتے تھے کہ اب اگلی رات آنے والی نہیں ہے. مختل لکھتا ہے لہم دوی کدوی النحل، ایسے خیمے حسینی سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہوتی ہیں. ما بین راکع و ساجد، کچھ لوگ ہیں کہ جو رکوع کے اندر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سجدے کے اندر ہیں، اور کچھ ہیں قیام میں وقائم وقاعد. اس طریقے سے یہ رات بسر ہو رہی ہے. جانتے ہیں کہ اس کے بعد اب سجدہ نصیب نہ ہوگا، اس کے بعد قرآن پڑھنا نصیب نہ ہوگا. یہ کسی رعب کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تھے، یہ معرفت ہے. اسی وجہ سے مولا حسین قدم قدم کے اوپر اپنے اصحاب کو یاد کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ رات تمام ہوئی اور وقت اذان آیا. امام حسین نے شبیہ پیغمبر علی اکبر سے کہا اے علی اکبر آج کی اذان صبح تم کہو گے. حجاج ابن مسروق امام کا وہ صحابی ہے کہ جو مامور تھا اذان کے پر مؤذن تھا، لیکن امام نے کہا کہ اے حجاج آج کربلا کے بن میں میرے علی اکبر شبیہ پیغمبر کی اذان کی آواز گونجے گی تاکہ دنیا جان لے کہ کس کے خلاف یہ آئے ہیں. میں کہوں گا جب علی اکبر نے آواز دی ہوگی اللہ اکبر تو کہوں گا کہ خیموں سے بیویوں کی گریہ کی آواز آئی ہوگی. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے امام حسین نے کہا واقعا میں بھی گواہی دیتا ہوں. اس کے پیچھے کہتے چلے جاتے ہیں گواہی دیتا ہوں اے خداوند متعال تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے خیموں سے آواز آئے گی ارے بعید نہیں ہے زینب غش کھا گئی ہو. ارے یہ وہی شبیہ پیغمبر، یہ نانا رسول خدا کی نشانی ہے جسے کربلا کے بن میں گھیر لیا گیا ہے. تم نانا رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ اسی کی شبیہ ہے. ارے اذان ختم ہوئی ہے، خاک کربلا پر حسین بیٹھے ہیں مصلی سجائے. یہ وہی حسین ہے جو راکب دوش رسول ہے، جس نے رسول خدا کو بہت نزدیک سے سجدے میں دیکھا ہے. لیکن آج جو سجدہ ہوگا وہ خاک کربلا پر ہوگا. نماز پڑھائی، ابھی تعقیبات سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اشقیاء نے ارے تیروں کی برسات شروع کی ہے. یہ پہلا حملہ تھا، حملہ مغلوبہ ہوا. مختل لکھتا ہے اس پہلے ہی حملے کے اندر 40 سے 50 حسینی اصحاب اس دنیا سے کوچ کر گئے. ارے خوب حملہ ہوا، ارے لیکن اس کے اوپر کنٹرول کر دیا گیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے صحابی جانے لگا. سلام ہو اس سقائے حسینی کے اوپر جس نے ظہر تک اس پوری فوج کو سنبھالے رکھا. ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت آنا تھا. امام حسین کا ایک صحابی آتا ہے ابو سمامہ سیدابی، آ کر کہتے ہیں مولا جانے سے پہلے ایک نماز آپ کے پیچھے ہو جائے. امام حسین علیہ السلام اسے دعا دیتے ہیں. دیکھیں یہ فرق ہے. امام علی نے جب جنگ صفین کے اندر مصلی بچھایا ہے تو آنے والا آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ وقت نماز کہاں پر ہے، جنگ ہو رہی ہے. اور یہ حسین کا صحابی ہے، آ کر کہہ رہا ہے مولا ایک نماز اور ہو جائے. مولا نے دعا دی
اور دیکھا آسمان کی طرف، ہاں ہاں یہی وقت نماز ہے، ارے اجازت چاہنا چاہیے، بھیجا حبیب ابن مظاہر کو اجازت لی جائے، ایسا جواب ملا کہ حبیب سے برداشت نہ ہوا، کہا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم جا رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں۔ سعید اور زہیر امام کے سامنے آتے ہیں، تمام تیروں کو اپنے اوپر برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا تھا سعید بھی زمین کربلا پر گرتے ہیں، امام سر کو زانوں میں لیتے ہیں، اور کیا دیکھا مقتل لکھتا ہے 17 تیر ہے جو سعید کے سینے میں بے بس ہو گئے ہیں، ایک تیر کے اندر مجال نہیں ہے کہ حسین تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد سعید نے ایک جملہ کہا ہے، اے عزیزو اے عزاداران امام حسین، یہ ہم سب کے لیے ایک جو لیسن ہے، نصیحت ہے، یہ جب تیر لگ گئے سر زانو امام حسین پر موجود ہے، ایک جملہ کہتے ہیں مولا حل وفائی تو، مولا کیا ہم نے وعدہ وفا کر لیا؟ اجرکم علی اللہ، کہاں سے چن کے لائیں گے ایسے اصحاب؟ مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرتے کرتے کہتے ہیں اے سعید میں بھی تم سے راضی، میرا پروردگار بھی تم سے راضی، انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں ہم سے پہلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ نماز ظہر تھی جو حسین نے ادا کی ہے، ایک ایک کر کے میدان میں بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب گئے، حبیب گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، حر گئے۔ جب اصحاب چلے گئے اس کے بعد لخت جگر کی باری آئی ہے، اولاد عقیل کو بھیجا جا رہا ہے، اولاد جعفر کو بھیجا جا رہا ہے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی اولاد کی باری آتی ہے، امام حسن کے کلیجوں کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد جب کوئی نہ رہا، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، جب کوئی نہ رہ گیا مقتل کے اندر حسین تنہا موجود ہے۔ مقتل لکھتا ہے امام حسین کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ خیمہ خالی ہے، اس خیمے میں جاتے ہیں وہ خیمہ خالی ہے، کہتے چلے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سرزمین کربلا پر حسین کا مددگار کوئی نہ بچا، خیموں کے پیچھے آتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں یا سکینہ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکنا منی السلام، اے فاطمہ و سکینہ و زینب و ام کلثوم ہمارا آخری سلام قبول کرو، اب محشر میں ملاقات ہوگی۔ ارے یہ آواز اور سلام سننا تھا، خیموں سے آواز بلند ہوئے وا محمدا وا غربتا۔ ارے زینب نے کہا بھیا ایسے ودا نہ کرو کہ بھیا ایسے نہ جاؤ، ارے خیموں میں تشریف لاؤ۔ ارے خیموں کا حال کیا ہے؟ جیسے امام حسین خیموں میں تشریف لائے ہیں، کہیں سے بچوں نے پیروں کو پکڑ لیا، ارے کہیں سے بیویاں دوڑتے ہوئے آتی ہے، دامن ابا عبداللہ کو پکڑ لیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے مولا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے تو اپنی اولاد سب قربان کر دی آپ کے اوپر، اب آپ کے سوا کوئی نہ بچا۔ گریہ کر رہی ہیں، اس اسرا میں امام حسین مظلوم بھی گریہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا میں اس منظر کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں جو میرے بعد تم پر آنے والا ہے۔ کسی ایک بچے پر نگاہ کرتے ہیں، ارے یہ وہی بچہ ہوگا کچھ دیر کے بعد گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ جائے گا، ارے یہ بچہ ہوگا جسے تماچے لگیں گے، ارے وہ بیویاں ہوں گی جسے تازی آنے لگیں گے۔ اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہا جو
سب سے زیادہ بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے۔ امام حسین نے کہا اے زینب خود کو سنبھالو، تمہارا سفر بہت کٹھن ہے، تم نے بیوی اور بچوں کو سنبھالنا ہے، اس کے بعد ایک بیمار امام بھی ہے، اس کے بعد تمہاری منزل ہے زینب، شام اور کوفہ کی منزلیں تمہیں طے کرنا ہے۔ ارے کہتی ہے بھیا اس دل کو قرار نہیں آ رہا، منہ کے لہجے کو آ رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں برداشت نہیں کر سکتے عزیزوں؟ یہ آخری پنجے تن کی نشانی ہے جب رخصت ہونے والی ہے۔ مقتل کہتا ہے امام حسین نے بی بی زینب کو ارے خیام کے ایک کونے گوشے میں لے کر آئے ہیں اور دستے مبارک سے قلب زینب پر ایک اشارہ کیا ہے۔ وہ اشارہ کرنا تھا اور کہا اے قلب زینب تو ٹھہر جا، ارے کچھ کہا۔ اس کے بعد مقتل کے جملے ہیں، بی بی زینب کہتے ہیں اے بھیا خدا حافظ، اے بھیا تم جاؤ، یبن امی تب نفسن وقرائنا فإنک تجدنی کما تحب وترضى۔ اے میرے ماں جائے تم جا سکتے ہو، جیسا تم چاہتے ہو بہن کو ویسا ہی پاؤ گے۔ بھیا چلا آواز دی ایتینی بالقوم العتیق لا یرغب فیہ احد۔ اے بہن زینب ایک پرانا پھٹا لباس لے کر آؤ جس کی جانب کوئی رغبت نہ کرتا ہو، ان لباس کے نیچے پہن لو۔ کیوں پہننا چاہتے مولا؟ تاکہ وہ پھٹا پرانا لباس پہن لوں، بعد میں فوج اشکیا اس لباس کو میرے تن پر چھوڑ دیں۔ ارے وہ لباس منگایا گیا، امام نے جگہ جگہ سے پارا کیا، دوسرے لباس کے نیچے پہنا۔ ارے سادات عطرت کی عورتوں کی آواز بلند ہوئی، ارے زینب سے رخصت چاہتے ہیں، اب رخصتی لینا چاہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، خیمے میں آئے۔ امام سجاد کی کیفیت یہ ہے غش کے عالم میں ہے، بے ہوش ہے، بخار زیادہ ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کر کہا اے بیٹا سجاد اٹھو کہ نہیں بابا تشریف لائے ہیں۔ ارے سنت ہاتھ دیکھنے لگے، ارے بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے؟ ارے بابا نے کہا اے بیٹا سجاد تیرا بابا حسین یہاں ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھا، خون سے تر حسین۔ سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ ارے بابا کیا دشمنوں کے اوپر شیطان نے کیا غلبہ کر لیا؟ اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں اے بابا چچا عباس کا کیا ہوا؟ اے نامی اے عباس۔ جواب میں کیا کہے؟ ارے بھیا عباس شانے کٹائے سو گیا، بھیا مارا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا؟ امام سب کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ارے بیٹا مارے گئے، قتل ہو گئے، لیکن جیسے ہی کہا اینا اخی علی، اے بابا میرا بھائی علی اکبر اس کا کیا ہوا؟ مقتل کہتے ہیں امام نے جواب نہ دیا، شاید اس لیے جواب نہ دیا ارے بیمار بیٹا ہے، بھائی کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ ارے ابھی تو حسین بھائی کا غم برداشت کر کے آ رہا ہے، ایک جملہ کہہ دیا یا بنیا اعلم انه ليس بالخيام الرجل الا انا وانت۔ اے بیٹا بس یہ جان لو مردوں میں تمہارا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا ہے پھوپھی زینب مجھے ایک عصا دیجئے اور ایک تلوار دیجئے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارے بابا ابھی تو آپ نے کہا کہ تمہارے اور میرے سوا کوئی اور مرد نہ بچا، عصا کا سہارا لوں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ امام حسین نے کہا بیٹا سجاد تیری مصیبتیں کوئی اور ہے، تجھے دربار شام دیکھنا ہے، بازار شام دیکھنا ہے، قید خانہ شام دیکھنا ہے۔ اے بیٹا تم پر ساقط ہو گیا۔ اس کے بعد ایک وصیت فرمائی ہے، یہ وصیت ہم اور آپ سب کے لیے۔ امام حسین نے اس منزل میں بھی اپنے شیعوں کو تنہا نہ چھوڑا، ہم سب کو یاد کیا، کہا یا ولدی بلغ شیعتی عنی السلام۔ اے
بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اے مولا اس منزل میں بھی ہمیں سلام کیا جا رہا ہے. ارے کربلا کا رخ کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں وعلیک السلام یا مولایا, وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ. سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کے پسر, سلام ہو آپ کے اوپر. اس کے بعد کہا اے میرے بیٹا جب شیعوں سے ملنا تو یہ کہنا اِنَّا ابی مات غریباً بندمو, ارے میرا بابا غریب الوطن مارا گیا, اس پہ گریہ کرو. ارے یہاں پر رخصت ہو رہے تھے, عمر سعد نے حکم دیا فوج کو کہ دیکھو اگر یہ اس وقت رخصت ہو رہے ہیں حسین اسی وقت حملہ کر دیا جائے, کیونکہ اگر یہ فارغ ہو گئے خیموں سے تو تم انہیں قابو نہ کر سکو گے. ارے یہاں رخصت ہو رہے تھے, تیروں کی برسات ہونا شروع ہو گئی. امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں, فوج اشقیاء کو مار کر بھگاتے ہیں. پھر کہتے ہیں دوسری دفعہ خیمے میں آئے ہیں, اور خیمے میں آنے کے بعد ہر ایک سے پھر خدا حافظی کی ہے. زینب سے کہا اے زینب خدا حافظ, زینب نے کہا بھیا خدا حافظ. پھر دوبارہ جب ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں, مقتل کہتے ہیں نظر یمینا و شمالا, امام حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا اور آواز دی این این مسلم, این این حاری ابن عروہ, این این حبیب ابن مظاہر. اے مسلم, اے حاری تم کہاں پر موجود ہو؟ جب کوئی جواب نہ ملا حسین کا لہجہ تبدیل ہو گیا, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبون. اے میری شہ سوارو, اے میرے جنگجوؤں, حسین تم کا پکار رہا ہے, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد امام سوال ہونا چاہتے ہیں. یہ پورا ایک مرثیہ ہے جو جملہ کہا امام نے کہا ایکم یقدمو جوادی, تم میں سے کون ہے کہ جو میرا گھوڑا لے کر آئے؟ اس سے پہلے تو یہی کہتے تھے اے عباس ہمارا گھوڑا لے کر آؤ, اے عباس ہمیں سوار ہو رہا ہے. حضرت ابوالفضل عباس جلدی جلدی گھوڑے کو لے کر آتے تھے. اس وقت تنہا حسین کربلا کے میدان میں, کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں ہے. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو, نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. آخری سنے کے بیت نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ارے زینب آتے بھیا پریشان نہ ہو, ہم تمہیں سوار کریں گے. ارے پشت فرس پر سوار کیا. حسین کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہیں, تھوڑا ہی آگے گئے تھے, آوازیں اے بھیا حسین رک جاؤ, بھیا حسین رک جاؤ. کہا کیا ہو گیا بہن زینب؟ اے بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی, ماں کی وصیت یاد آ گئی. ارے کیا وصیت ہے؟ ارے ماں نے جاتے جاتے کہا تھا اے زینب جب میرا حسین مقتل میں جا رہا ہو تو اس کی گردن کے بوسے دینا. ارے زین کو پکڑ کر حسین چھکتے ہیں, زینب پنجوں کے بل کھڑی ہو کر بھائی کے گلے کو بوسے دیتی ہے. اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے. ہلال ابن نافع کہتا ہے, یہ راوی ہے, کہتا میں دو صفوں میں کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ حسین مقتل میں جانا چاہتے ہیں. ایک بچی ہے, 4 سالہ بچی ہے, خیموں سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے, پکارتی جاتے اے بابا رک جاؤ, بابا اے بابا رک جاؤ. لجام فرس کو کھینچا, ارے گھوڑے کو روکا. اے بیٹی سکینہ یہ معاملہ کیا ہے, کیوں اب رخصت تو کر دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اے بابا ابتی استسلمت للموت, اے بابا کیا موت کے لیے آمادہ ہو گئے ہو؟ جواب میں سنیں گے حسین نے کیا کہا, کیف لا یستسلم من لا ناظر له ولا معین. وہ شخص کس طرح سے موت کے لیے آمادہ نہ ہو جائے جس کا کوئی مددگار اور یاور نہ رہے. اے بابا ایک درخواست ہے, کیا وہ درخواست پوری کرو گے؟ ارے کہا بیٹی سکینہ یہ وقت نہیں ہے, جانے کا ہے وقت. کہا نہیں بابا
تشریف لائیے، خاک کربلا پر آ کر بیٹھیے۔ خاک کربلا پر تشریف لائے، جیسے ہی بیٹے مقتل کہتا ہے یہ 4 سالہ سکینہ بابا کے زانوں پر آ کر بیٹھ گئی اور کہتے ہیں بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ارے حسین نے گریہ کرنا شروع کیا اور کہا گلے سے لگا کہ اے بیٹی سکینہ ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، تجھے ابھی سے احساس یتیمی شروع ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ غرض یہ کہ حسین ابن علی خیمے سے نکلے، خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ بلا۔ تھوڑی سی مصیبت اور سن لیجئے، آج نہ سنوں گے تو عزیزوں پھر کب سنو گے یہ مصیبت کو۔ خیمے سے نکلے، فوج اشقیاء کے سامنے آئے اور آنے کے بعد پشت زلزلہ پر سوار ہو کر امام نے ایک جملہ کہا اے یزیدی لشکر، یا ویلکم علی ما تقاتلونی، تم مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ علی حق ترکتہ، کیا میں نے تمہارا کوئی حق کھا لیا ہے؟ کیا میں نے سنت خدا کو تغییر کیا ہے یا کسی شریعت کو بدل دیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب آیا بل نقاتلک بغضا منا لأبیک، یہ ساری کی ساری جنگ بغض ہے، آپ کے بابا نے ہمارے اجداد کو بدر و احد اور حنین کے اندر واصل جہنم کے تو اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ امام نے جواب دیا فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم، تمہارے جو شکم ہیں وہ حرام سے بھر چکے ہیں۔ اس کے بعد عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے عمر سعد، میرے اہل عیال کو اجازت دو کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں۔ کہا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو امام نے ایک عجیب جملہ کہا دیکھو پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دو۔ جملہ سنیں گے کیا کہا تھا؟ اسقونی شربتا من الماء فقد نشفت کبدی من الدماء، میرا کلیجہ جو ہے نشف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نشف جانتے ہیں عربک میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جب کسی زمین پر آپ پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالنے کے بعد جب وہ زمین خشک ہو جاتی ہے، اس خشک زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے پڑ جاتے ہیں۔ ارے حسین کہہ رہا ہے یہ کلیجہ اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، کوئی پانی پلانے والا موجود ہے، تھوڑا سا پانی پلا دیا جائے۔ پانی کا بھی منع کر دیا گیا، تو کہا کہ پھر آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے جنگ کے لیے دیکھو ہم تنہا ہیں۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ ایک ایک کر آ کر حسین سے جنگ کرے۔ عمر سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ایک کر حسین کے سامنے آتے رہے۔ ارے یہ صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے، اس نے انہوں نے کیا کہ ایک ایک کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ عمر سعد نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس طرح سے جنگ ہوئی، تن بدن جنگ ہوئی تو سب کی سب فوج ماری جائے گی۔ اپنے وعدے کو توڑ دیا، مل کر حسین پر حملہ کیا۔ ارے حسین نے اس حملے کا جواب دیا، فوج اشقیاء کو مارتے بھگاتے ہیں۔ مقتل کہتے ہیں ایسے بھاگتی ہے فوج اشقیاء جیسے پرندے اڑ رہے ہو، مارتے مارتے کبھی نہر فرات پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھائی عباس 34 برس کی جنگ ہم نے دیکھی، 57 برس کا جہاد ہمارا دیکھو۔ کبھی لاش علی اکبر پر پہنچتے ہیں اور نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں ارے تم نے نہ دیکھی جنگ پدر، اے پدر کی جان، لڑتے چلے جاتے ہیں، لڑتے لڑتے فرات پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ارے فرات پر قبضہ کرنے کے بعد پانی کو چلو میں اٹھاتے ہیں اور زلجنہ سے کہتے ہیں انت عطشان وانا عطشان، اے زلجنہ تو بھی پیاسا ہے، ہم بھی پیاسے ہیں، ہم پانی نہ پیئیں گے مگر تو پہلے پانی پی لے۔ اے حسین جانوروں پر بھی اتنا رحم، فوج اشقیاء کو، ارے سبت پیغمبر کے اہل و عیال پر کچھ رحم نہ آیا۔ ارے زلجنہ نے پانی پینے سے منع کر دیا، ارے منہ اٹھا لیا کہ اے مولا جب تک آپ پانی نہ پیئیں گے ہم پانی نہ پیئیں گے۔ ارے چلو میں پانی اٹھایا، مقتل کہتے کہ پانی پینا چاہتے تھے، ایک تیر پھینکا حسین ابن طبیب نے، مولا کے حلق میں آ کر بےوس ہو گیا، ارے پانی کو گرا دیا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک قرآن گرا، ایک کاغذ گرا، یہ موسوعہ کلمات امام حسین سے پڑھ رہا ہوں، ایک
رقعہ گرا. اس رقعے کے اندر کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا یا حسین نحن ما حتمنا علیک الموت وما الزمنا علیک الشہادہ. اے حسین ہم نے تمہارے لیے موت کو لازم قرار نہیں دیا ہے. دیکھو یہ فرشتوں کی پوری فوج تیار ہے, چاہے تو تم سے موت کو ہم ہٹا سکتے ہیں, لیکن اسی رقعے کے پیچھے وہ بچپن کا وعدہ بھی لکھا ہوا تھا. ارے حسین نے کہا اے خداوند متعال الہی و سیدی وددت ان اقتل واحیا 70,000 مرہ. اے خداوند متعال مجھے 70,000 بار مارا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے. اے خدا تیری اطاعت اور محبت بھی یہ حسین مرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ تھا, کہا اے خداوند متعال یہ جوانوں کے جانے کے بعد اب جینے کا فائدہ ہی کیا رہا. اس طریقے سے حسین جواب دے رہے ہیں, اور آخر میں انیس اس کو بہترین طریقے سے اشعار کی صورت میں کہتے آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے, ظلم کی چاند کے زہرا پہ گھٹا چھائی ہے, اس طرف لشکر اعداء میں سوار آئی ہے, یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے, حسین چنچنا ہے. ارے فوج اشقیہ پر حملہ کرتے ہیں, ارے فوج اشقیہ قادسیہ کے دیواروں سے ٹکرا رہی ہے, ارے الامان الامان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ نے کہا کہ دیکھو حسین کو ایسے قابو نہ کر پاؤ گے, بلکہ تیر اندازوں کو بلایا جائے. 4,000 تیر انداز آئے ہیں. ارے قتلگاہ کی گودال میں حسین موجود ہے, 4,000 تیر اندازوں نے مل کر نشانہ لیا. ارے مقتل کہتے سارا قلب مربوط, بدن سارا چھلی چھلی ہو گیا. گھوڑے کا ابھی سنبھلا نہ جا رہا ہے, اتنے میں ایک پیشانی پر آ کر تیر لگا ہے. ارے پشت فرش پر حسین جھوم رہے ہیں, ارے گرے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں ایک تیرے سے شعبہ آیا, تیرے سے شعبہ نے آ کر قلب پر آ کر حملہ کیا ہے. ارے یہ وہ منظر ہے جسے عمر سعد نے منہ موڑ لیا اور عمر سعد بھی گریہ کرنے لگا. حسین سے یہ تیر سامنے سے کھینچا نہیں جا رہا ہے, سے شعبہ 3 پھل ہے, حسین نے جھک کر دبایا اور پیچھے سے نکال لیا. ارے خون کا فوارہ نکل سکتا ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے سنبھلا نہ گیا, زمین کربلا کے اوپر آئے. تھوڑی دیر میں حسین نے ایک بھار محسوس کیا, ایک وزن محسوس کیا, آنکھوں میں خون موجود ہے. اور خون کو صاف کیا, ایک شکی جو ہے حسین کے سینے پر موجود ہے. وَالشِّمْرُ جَارِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. امام حسین نے کہا اے شخص تجھے معلوم نہیں ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا نام رسول بوسہ دیا کرتا تھا. ایسی جگہ پر تو سوار ہو گیا ہے. امام نے کہا کہ اے شخص تو جو ہے اپنا نام بتا. کہا میرا نام شمر ہے. نے کہا اپنے پیشانی سے کپڑا ہٹا. جیسے ہی کپڑا ہٹایا امام مسکرا دیے, جواب میں کہتے صدقہ جدی رسول اللہ. ارے میرے نانا رسول خدا نے سچ کہا تھا. ارے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا کہ تیرا قاتل ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا جو تیرے سینے پر سوار ہو کر ذبح کرے گا. لیکن آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ دیکھیں مقتل کے اندر سینے پر سوار ہے, لیکن جب امام کو قتل کیا گیا ہے پشت سے ذبح کیا گیا ہے. ارے جب یہ سنا کہ تیرے نانا رسول نے یہ کہا ہے, ارے ٹھوکر مار کر حسین کو پلٹ دیا. ارے حسین اسی بات کے منتظر تھے. ارے سجدہ کربلا کی خاک کے پر سجدہ کیا اور کہتے ہیں الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک. جانتے ہیں خود خنجر تھا, ارے خنجر چلایا نہ گیا ہے. 12 ضربیں ہیں جو ماری گئی ہے, 12 ضربوں سے حسین کو شہید کیا گیا ہے. اسی اثنا میں ذوالجناح نے دیکھا. دیکھیں یہ بھی روایت کے فقرے ہیں. ذوالجناح جو ہے قابو میں نہیں آ رہا ہے, شیخہ کر رہا ہے, آواز بلند کر رہا ہے, کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. حسین کے مورچہ بنا دیا. مقتل کے جملے کہتے 40 فوجیوں کو واصل جہنم کیا.
40 फौजियों को फौज अशरिया ने चाहा कि तीर मार कर जुलजना को शहीद कर दिया जाए। उमर साद ने कहा देखो अजीजो अज़ादारो, इस जुमले को बर्दाश्त न कर सके, कहा ये रसूल खुदा की सवारी है, इसे शहीद ना करना। अरे लईनो, सिमते पैगंबर को शहीद कर दिया और इस रसूल खुदा की सवारी का ख्याल है। वो आता है जुलजना हुसैन के पास आता है, कोशिश करता है, अपने दांतों से उठाने की कोशिश करता है। हुसैन में अब रमक बाकी नहीं है, उठ नहीं सकते, अपने दांतों से उन तीरों को निकालने की कोशिश करता है। जब कुछ ना हो सका तो उसके बाद अपने सर को लेता है, हुसैन के खून से मस करता है और इस हाल के अंदर शैया करते हुए जाता है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम कहते हैं पूरे करबला के बद में उसकी आवाज आ रही है, कहते वो कह रहा था अज़लीबा अज़लीबा, अरे जुल्म हो, इस उम्मत ने रसूल के नवासे को शहीद कर दिया। इस हाल के अंदर ये जुलजना वापस आया है। ये जुलजना ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब तक हुसैन जब भी कोई मैदान में शहीद होता था तो खैमे तक उसका लाशा लेकर आते थे। अगर लाशा ना ला सके भैया का तो खबर लेकर आए। जुलजना ने चाहा कि बीवियों को इसकी खबर दे दे कि मौला हुसैन इस दुनिया में ना रहे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस मुसीबत को याद करते हैं कि जब जुलजना इस हाल में आया है तो बीवियों का क्या हाल था। ज़ियारत नाहिया में कहते हैं जब बीवियों ने आपके घोड़े को देखा कि बेसवार आया है, वो नजर नजर इनकी सीन उल्टी हुई है तो खैमों से बाहर आ गए। अपने बालों को अपने रुखसारों पर बिखेरे हुए, अपने चेहरों पर मारती चली जाती है। एक 4 साल बच्ची जुलजना के पास आती है, वो कहती है ऐ जुलजना तू खाली आया, मुझे पता चल गया मेरा बाबा मारा गया, मेरा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन बस इतना बता दे या जवाद अभी हल सुबिया अभी हम कतलूहु व तशाना। ऐ मेरे बाबा के जुलजना मुझे ये बता दे बाबा को पानी भी पिलाया या ऐसे प्यासा शहीद कर दिया गया? ऐसे ही शहीद कर दिया गया। जनाब ज़ैनब ने बस ये 2-4 जुमले आपकी सहमत तमाम। जब ये खाली घोड़े को देखा है जल्दी जल्दी मैदान में तशरीफ लाती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, उसके बाद उस दिल्ले ज़ैनबिया पर जाती है। क्या देखा? खंजर के वार हो रहे हैं। अरे 3 जुमले कहे बीवी ने। पहला जुमला उमर साद से कहा वही हकया उमर अयुक्तलु अबू अब्दुल्लाह व अंत तंजुरु अलैहि। ऐ उमर साद मेरा माँ जाया मारा जा रहा है, उसे कत्ल किया जा रहा है और तू देख रहा है। अरे उमर साद ने गर्दन मुड़ा ली, जवाब ना दे सकता था। इसके बाद कोई जवाब ना मिला तो मुसलमानों को मुखातब करके कहा अमा फीकुम मुस्लिम, ऐ फौजी अशकिया तुम्हारे में से कोई मुसलमान नहीं है? अरे तुम जिसका कलमा पढ़ते हो उसी का ही नवासा शहीद किया जा रहा है। कोई जवाब ना आया। इसके बाद भाई के पास करीब जाती है और कहते अया अंत अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? ऐसे आलम में बहन ने चाहा कि जवाब मिल सके, जवाब तो ना आया। हुसैन से उठा ना जा सकता था। अरे कोशिश की उठने की, हाथ से इशारा किया ऐ बहन वापस पलट जा, ऐ बहन वापस पलट जा। ये अब जो माबूद के मुलाकात का वक्त है, अब तुम देख ना पाओगे। बहन ज़ैनब खैमे में पहुंची, आखिरी जुमले खैमे में पहुंची है। कहती है कि जैसे खैमे में पहुंची हूं तो क्या देखा कि आसमान से खून बरसना शुरू हुआ। अरे करबला की जमीन थर्राने लगी, काली आंधी आने लगी। एक आवाज आई अला कुतिल हुसैन बे करबला, अला सुबह हुसैन बे करबला। जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद के खैमे में आए। क्या देखा? गश में है, उठाया। ऐसा है मेरे सैयद सज्जाद, उठो। क्या
کر دیا گیا.
گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی 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 تنہا رہوں گی قید میں تنہا رہوں گی قید میں زندہ میں مروں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی روتی ہوئی بہنا کو چچا چھوڑ نہ جانا یہ آخری رشتہ بھی کہیں چھوڑ نہ جانا پانی کے لیے آپ سے پانی کے لیے آپ سے اب میں کیا کہوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا کو دیکھتی تھی تو آتے تھے نظر تیر ایک پل میں سکینہ سے جدا ہو گئے شبیر سینے سے لگا لو مجھے سینے سے لگا لو مجھے اب کیسے میں کہوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی
जियोगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जियोगी गुजरेगी किस तरह से मेरी शाम गरीबा असगर को सदा दूंगी मैं लाशों के दरमियां हाथों में पानी होगा हाथों में पानी होगा मगर मैं न पीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जियोगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जियोगी आशूर का सूरज है क़यामत की घड़ी है भाई का गला कटता बहन देख रही है मकतल में किसी माँ की सदा गूंज रही है आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मेरे लिए ऐलान तो असगर की तरह है गोदी मेरी गहवारा है बिस्तर की तरह है इस धूप में दामन मेरा चादर की तरह है आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं माँ हूँ मेरा दिल नहीं सीने में संभलता नाजुक ये बदन तेरा ये जलता हुआ सहरा और इस सितम ये है कि तू है तेरा प्यासा आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं गोद में ले लूं तुझे सीने से लगा लूं सीने पे सकीना की तरह तुझको सुला लूं सीने पे तेरे तीर में पलकों से निकालूं आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा तेरी भी तो औलाद है तू भी तो बदर है औलाद का गम क्या है ये तुझको भी खबर है गम बात
آغوش میں آجا حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کی دامن سے آ رہی ہے فلک کی دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق نہ چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق نہ چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین لاشا جوان کو لے کر حسین لاشا جوان کو لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے پکاری داشتے برام زینب پکاری داشتے برام زینب کہاں ہو عباس لوٹ آؤ کہاں ہو پاس لوٹ آؤ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ سکینہ تم کو بلا رہی ہے سکینہ تم کو بلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں چلی جس کی ابا بن میں چلی منہ پر تمام
حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا 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 اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان یا حسین 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 عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار 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 تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں حسین یا 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 حسین قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہدی تیری سہرا تیرا یا حسین 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 وفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس 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 تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا قاضی باوفا یا عباس 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 سکینہ ہے پیاس سکینہ ہے پیاس سکینہ ہے پیاس مظلومہ ہے پیاس مظلومہ ہے پیاس یا حسین 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 زینب کو ہر کی موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا زینب کو ہر کی موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر کے موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ ہی نہیں پائے ہو
اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی میں مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا بات آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی تھی میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا
یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا بڑا دل لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لہب پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر گئے دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا وعدہ تو کہ ہوگا مرائی غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گی بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گی سلانے سوئے گی نہیں جا میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا متوجہ زیارت دلوں کو متوجہ کریں حسین مظلوم کو یہ جو سلام کر رہے ہیں سلام نہیں ہے بلکہ جواب سلام ہے حسین مظلوم نے اس بے کسی کے عالم میں جو سلام کیا تھا اس سلام کا جواب دے رہے ہیں 1400 سال کے بعد بھی جواب دے رہے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیک یا وارث الحسن الشہید سبت رسول اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن البشیر النذیر وابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمة سیدت نساء العالمین السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره السلام علیک أيها الوتر الموتور السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي
وعلى أرواح حلت بفنائك وأقامت في جوارك ووفدت مع زوارك. السلام عليك مني ما بعيد وبقي الليل والنهار، فلقد عظمت بك الرزية وجل المصاب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأراضين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ذراريهم الهداد المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحك وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم نقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين يا ابن السيد نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخا شهيد يا أبا الشهداء. اللهم بلغ عني في هذه الساعة. اے خداوند متعال اس وقت میں وفي هذا اليوم اور اس روز میں وفي هذا الوقت اس موقع پر اور ہر وقت میں في كل وقت تحية كثيرة وسلاما. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن. السلام على الشهداء من ولد الحسين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. آپ تصلیت عرض کر رہے رسول خدا کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کیا کہا آپ نے؟ احسن اللہ لک العزاء. خداوند متعال بہترین آپ کو جزا دے آپ کے بیٹے حسین کی شہادت عزا کے اوپر. السلام علیک یا امیر المؤمنین. احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین. السلام علیک یا ابا محمد الحسن. احسن اللہ لک العزاء فی اخیک الحسین. یا مولاي يا أبا عبد الله أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك وكل ضيف وجار قراء وقرايا في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فقاك رقبتي من النار إنه سميع الدعاء قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صل علی محمد وعلی محمد